اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، جلد چہارم، صفحہ نمبر 45۔ 27واں گناہ کبیرہ، الفرار من الزحف، جہاد سے فرار۔ صفحہ نمبر 47۔ جہاد سے فرار 27واں گناہ کبیرہ جس کے بارے میں نص شرعی ہے وہ جہاد شرعی سے فرار کرنا ہے، یعنی جہاد شرعی کی اس مارکے سے فرار اختیار کرنا جہاں پر دشمن دوگنا سے زیادہ نہ ہو۔ وہ احادیث جو گناہان کبیرہ کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام و امام صادق و امام محمد تقی و امام رضا علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں، اس میں انہوں نے صراحتاً جہاد سے فرار اختیار کرنے کو سورہ انفال کی 16ویں آیت سے استدلال کرتے ہوئے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 16 میں کہ اے ایمان والوں، جب تمہارا میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو خبردار ان کی طرف پیٹھ نہ پھیرنا، جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی خدا کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر یہ کہ پیٹھ پھیرنا مصلحت جنگ کی بنا پر یا پناہ حاصل کرنے کے لیے یا اسلحہ جمع کرنے کے لیے ہو۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ جیم 11 صفحہ 65 اور بے 29۔ میدان جہاد سے فرار کرنے والے کو جان لینا چاہیے کہ اس نے اپنے خدا کو غضبناک کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اس لیے کہ جہاد سے بھاگنا خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور فرار کرنے والے کو یقینی طور پر پریشانی اور ابدی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا فرار کرنا اس کے اور اس کی موت کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کی عمر زیادہ نہیں ہو سکتی، یعنی اگر اس کی موت آ چکی ہو تو اس کا فرار کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کی موت کسی اور سبب سے واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو جہاد میں شرکت کرنے سے بھی اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پس غضب خدا ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ صفحہ 49۔ ابتدائی اور دفاعی جہاد۔ جہاد شرعی کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی اور دفاعی۔ جہاد ابتدائی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان دعوت اسلام اور قیام عدل کے لیے کفار سے جنگ شروع کریں، لیکن اس قسم کے جہاد کے لیے پیغمبر سلم امام یا امام کے خصوصی نائب کی اجازت لازمی شرط ہے، لیکن یہ چونکہ زمانہ غیبت کبریٰ کا ہے اس لیے اس قسم کا جہاد جائز نہیں ہے۔ جہاد دفاعی یہ ہے کہ اگر کفار اسلامی شہروں پر حملہ کریں اور اسلام کی بنیاد اور آثار کو مٹانا چاہیں، یا یہ کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹ لینا اور ان کی جان و عزت و ناموس کو ظلم کا نشانہ بنانا چاہیں، تو ایسی صورت میں تمام مسلمانوں پر الاقرب فالاقرب واجب کفائی ہے کہ کفار کے حملے کا دفاع کریں، ان کے ظلم کی روک تھام کے لیے ان سے جنگ کریں، اور اس قسم کے جہاد میں امام اور نائب امام کی اجازت شرط نہیں ہے۔ میدان جہاد سے فرار کرنا جو کہ ہماری بحث کا موضوع ہے، آیا یہ قسم اول سے متعلق ہے یا ہر دو قسموں کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اس جہاد سے متعلق ہے جو امام یا اس کے نائب خصوصی کی اجازت سے ہو، مثلا شہید کے لیے غسل و کفن کا ساقط ہونا بھی ایسے ہی جہاد سے متعلق ہے۔ بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں۔ جو کوئی ان مسائل کو یا جہاد کو دوسرے مسائل کو جاننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ فقہ سے مراد متعلق کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ جہاد سے فرار کے مسائل کی مناسبت سے مناسب ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں میں ثابت قدمی کا ذکر کیا جائے، جو کہ آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں سے ہے۔ تاریخ شیعہ و سنی میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت علی نے کسی بھی میدان جنگ سے فرار اختیار کی ہو، خاص طور پہ غزوہ احد میں صرف وہ ہستی کہ جس نے راہ فرار اختیار نہیں کیا وہ حضرت علی کی علیہ السلام کی ذات تھی، چنانچہ بحار الانوار کی 9ویں جلد میں باب شجاعت میں ابن مسعود سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی کہ وہ 14 افراد جو راہ فرار اختیار کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، وہ تھے ابو دجانہ، مقداد، طلحہ، مصعب، اس کے بعد سب انصار لوٹ آئے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور تمام اصحاب نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ فقط حضرت علی علیہ السلام سے جو مشرکین کے صفوں میں داخل ہو کر ان کے سروں کو اپنی تلوار سے جدا کرتے رہے۔
غزوہ احباب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرار علیہ السلام غیر فرار کا لقب دیا، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے اور کسی وقت بھی وقت فرار اختیار نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام کی اس صفت سے متصف ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر و عثمان نے غزوہ احد اور اس کی غزوہ خیبر و حنین میں اور ذات السلاسل میں راہ فرار اختیار کی، اور ابن ابی الحدید اپنے مشہور قصیدے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ولیسا بن کر فی الحنین فرارا وفی احد و قد فرخونہ و خیبرا۔ اس بات میں تعجب نہیں کہ روز حنین ابو بکر فرار کر گئے اور اس کے بعد غزوہ خیبر و احد میں بھی ڈر کر راہ فرار اختیار کر لیا۔ صفحہ نمبر 53، 28واں گناہ کبیرہ التعارب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد عرابی ہونا۔ ہجرت کے بعد عرابی ہونا وہ 28واں گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہجرت کے بعد عرابی ہونا ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں گناہان کبیرہ کے باب میں صحیح ابن محبوب سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے خط میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام سے گناہان کبیرہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں ہجرت کے بعد عرابی ہونے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ محمد بن مسلم حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے ہجرت کے بعد عرابی ہونے کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور وہ گناہان کبیرہ جو کتاب علی علیہ السلام میں ہے، اس میں ہجرت کے بعد عرابی ہونے کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التعارب بعد الہجرہ والشرک واحد، اصول کافی باب الکبائر جیم 2-3 سواد صفحہ نمبر 278۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا اور شرک ایک ہی قسم کا گناہ ہے۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صفحہ 65-66۔ وہ صحرا نشین بدو جو مذہب اور اس کے آداب و رسوم سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہوں، انہیں اعرابی کہتے ہیں۔ ہجرت یعنی اس کا صحرا نشینی کو ترک کر کے مرکز اسلام میں آنا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کسی وصی کی خدمت میں حاضر ہو کے مشرف پہ اسلام ہونا اور دین خدا کا پابند ہونا اور دینی مسائل کو یاد کرنا۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا سیکھنا اس کے لیے ضروری تھا، ان کو سیکھنے سے پہلے ان اعرابیوں کا اپنی سابقہ حالت یعنی جہالت و نادانی اور غفلت کی طرف پلٹ جانا ہے۔ آغاز اسلام میں وہ امور دینی کے جن کا یاد کرنا ضروری تھا، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ مسلمان کافروں کے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے اسلامی آداب و رسوم کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں، مثلا نہ نماز پڑھ سکتے ہوں، نہ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہوں، نہ ہی دوسرے احکام دین انجام دے سکتے ہوں، تو اس کا وہاں پر رہنا حرام تھا۔ صفحہ 57، تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مثلا قیس بن ولید، انہی کی طرح کے دوسرے افراد جو بظاہر تو مسلمان تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے قدرت رکھتے ہوئے مکے سے مدینہ ہجرت نہیں کی، اور جب سرداران قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے ارادے سے بدر کی طرف بڑھے تو یہ بھی ان کے ہمراہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، تو اس موقع پر خداوند عالم نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی جبکہ وہ دارالحرب میں پڑے ہوئے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے تھے تم کس حالت غفلت میں تھے؟ تو معذرت کے بعد کہتے ہیں ہم روئے زمین میں بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی بھی گنجائش نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے، جیسا کہ بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی۔ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ایسے مقام سے کہ جہاں پر انسان کے لیے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، منہاج الصادقین جیم 3 صفحہ نمبر 93، جو کوئی اپنے دین کی خاطر ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرے، خواہ یہ ہجرت صرف ایک بالشت برابر ہو، تو خداوند عالم اس کے لیے ہجرت بہشت واجب کر دیتا ہے، اس کے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں ہے کہ مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی، تو امید ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے گا، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
اکرمہ سے روایت ہے کہ مکے میں بہت سے لوگ مشرف پہ اسلام ہوئے تھے مگر وہ ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ہجرت نہ کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں تک پہنچی تو جندہ بن زمرہ نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگرچہ میں بوڑھا اور بیمار ہوں لیکن میں ان بے بس اور عاجز لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہیں خدا نے ہجرت سے مستثنی قرار دیا ہے۔ ابھی مجھ میں کچھ سخت باقی ہے، میں مدینے کا راستہ بھی جانتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری اچانک موت واقع ہو جائے اور ترک ہجرت کی بنا پر میرے ایمان میں خلل ہو، بس میں جس تخت پہ لیٹا ہوں تو مجھے اسی طرح باہر لے چلو۔ اس کے بیٹوں نے اس کے حکم کی اطاعت کی اور اسی حالت میں اسے لے کر چلے، لیکن جب وہ منزل تنعیم پر پہنچا تو اس میں موت کے آثار ظاہر ہوئے، بس اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ منہاج الصادقین میں کہ خدایا یہ ہاتھ تیرا، یہ تیرے رسول کا ہے، میں تیری بیعت کرتا ہوں ان باتوں پر کم جس کے لیے تیرے رسول نے تیری بیعت کی۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی مرنے کی خبر جب مدینے میں پہنچی تو بعد صحابہ نے کہا، اگر جندہ مدینے پہنچ جاتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا کیونکہ اسے ہجرت کرنے کا ثواب مل جاتا۔ بس خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کر خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، خدا تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعرابی ہونا، صفحہ نمبر 60۔ بحکم خدا لوگوں کا احکام دینی کو سیکھنے کے لیے رسول خدا کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا، بالکل اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو کافروں کے علاقے میں اپنے اسلامی آداب و رسوم مثلا نماز و روزے کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے بھی اس مقام سے ہجرت کرنا واجب تھا، اور ہجرت کا ترک کرنا ہجرت کے بعد پہلے والی حالت کی طرف لوٹ جانا حرام اور گناہان کبیرہ میں سے تھا کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی حکام کو جاننے اور دین پر خدا کا پابند ہونے میں، جس میں اہم ترین امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ائمہ کی طرف ہجرت کرنا واجب تھا۔ تعارب یعنی امام کی معرفت اور وظائف دینی کو سیکھنے کے لیے امام کی طرف ہجرت نہ کرنا، اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونا یعنی امام کو پہچاننے کے بعد ان سے روگردانی اختیار کرنا۔ چنانچہ شیخ صدوق حذیفہ بن منصور سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معنی الاخبار صفحہ نمبر 77، کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا امام کو پہچاننے کے بعد ان کی ولایت اور اطاعت کا انکار ہے۔ اس زمانے میں جبکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پردہ غیبت میں ہیں، ہجرت کرنے اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کے وہی احکام ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ صفحہ 61۔ ضروری ہے کہ ہجرت فقیہ کی طرف کی جائے۔ دو قسم کے لوگوں پر ہجرت واجب ہے۔ پہلی قسم کے تعلق ان لوگوں سے جو مسائل دینی سے غافل اور بے خبر ہیں، جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہاں پر کوئی عالم دین نہ ہو جس کی طرف رجوع کر سکیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں کہ جہاں پر عالم دین موجود ہو اور اس تک رسائی ممکن ہو تاکہ وہ ضروری مسائل کو یاد کر سکیں۔ دوسرے وہ لوگ جو سرزمین کفر پر کفار کی رکاوٹیں حائل کرنے اور اذیتیں دینے کی بنا پر دینی آداب و رسوم کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہوں تو ان پر واجب ہے کہ وہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جہاں پر مذہبی آزادی ہو۔ شیعہ فقہا نے اس بات کو صراحتاً بیان کیا ہے، ضمناً جیسے کہ آیا الا المستضعفین کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کرنا صرف اسی صورت میں واجب ہے کہ جب استطاعت رکھتا ہو اور اس کے لیے ممکن ہو، لیکن بیماری، غربت اور بہت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ صفحہ 62۔ ہجرت کا واجب ہونا ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسالک جیم نمبر 4 اور صفحہ نمبر 353، ہجرت کا واجب ہونا اس وقت تک کے لیے ہے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے، یعنی ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہجرت کرنے کا حکم جیسا کہ رسول خدا کے زمانے میں تھا، انہی شرائط کے ساتھ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خداوند عالم اہل زمین سے اطاعت اور بندگی چاہے، یعنی جب تک انسان احکام شرعی کا مکلف رہے گا حکم ہجرت بھی باقی رہے گا۔ مکہ معظمہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کی جا سکتی۔ صفحہ نمبر 63۔ کتاب مسالک میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا مطلب کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد خصوصاً مکہ معظمہ سے ہجرت ہے۔
یعنی جب مکہ مشرکین کے قبضے سے نکل کر اسلام کا مرکز بن گیا تو اب وہاں سے کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن دوسرے علاقے جہاں پر کفار کا قبضہ ہے اور مسلمان اپنی مذہبی رسوم کو ادا نہیں کر سکتے تو بس ان لوگوں کے لیے ہجرت کے واجب ہونے کا وہی حکم ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ مکے کے فتح ہونے کے بعد مکے سے ہجرت کرنے میں کوئی فضیلت نہیں، جیسے کہ فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کی فضیلت تھی، اور جیسا کہ نص قرآنی ہے سورہ حدید آیت نمبر 10، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جس نے فتح کے بعد کیا وہ برابر نہیں ہے۔ اس بات کی توضیح اور کامل فائدے کے لیے ہم ہجرت کے بعد اعرابی ہونے سے متعلق بعض مطالب کی طرف اشارہ کریں گے۔ صفحہ 64، واجب، مستحب اور مباح ہجرت۔ علامہ ہلی کتاب منتہا میں فرماتے ہیں کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں: واجب، مستحب اور مباح۔ ہجرت واجب وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں ان کی رکاوٹ کے باعث اپنے دین کو ظاہر نہ کر سکتا ہو، نہ ہی وظائف دینی کو انجام دے سکتا ہو، اور ہجرت کرنے میں اس کے لیے کوئی عذر شرعی مثلا مرض وغیرہ نہ ہو تو اس کا وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، فرمان خدا کے مطابق، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ہجرت مستحب وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے دین کو ظاہر کر سکتا ہو، وظائف دینی کو انجام دے سکتا ہو، ہجرت کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو مستحب بھی نہیں بلکہ مباح ہے۔ اہل سنت کے علاقے سے ہجرت نہیں ہے۔ شرح لمعہ اور جامع المقاصد میں شہید اول کی طرف نسبت دی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو کافروں کے علاقے میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور ہجرت کرنے پر قادر بھی ہوں تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے، اور اسی طرح وہ شیعہ جو اہل سنت کے علاقے میں الجھن و پریشانی کا شکار ہو اور اپنے مذہبی رسوم کو ادا نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اگر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شیعہ علاقے کی طرف ہجرت کرے، لیکن ان کا یہ فرمان درست نہیں ہے کیونکہ شیعوں کو مخالفین کے علاقے میں اپنے مذہبی رسوم کے ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ آداب و رسوم جو صرف شیعوں سے مختص ہیں، مثلا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اور سر اور پیر کا مسح کرنا، غالباً اہل سنت کے علاقے میں رہنے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ان امور کو ترک کرنا چاہیے، لیکن جب بھی عمل بجا لانے میں خطرے کا احتمال ہو تو تقیہ کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اہل سنت کی طرح عمل بجا لائے، اور یقیناً اس کا علم ہمارے مذہب کے مطابق صحیح ہوگا، اور ایسی کوئی روایت نظر نہ آتی جو نہیں آئی جو اس قول کے مطابق ہو جس کی طرف شہید نے نسبت دی ہے، بلکہ ائمہ سے ایسی بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں جس میں تقیے پہ زور دیا گیا اور اہل سنت سے حسن معاشرت اور ان کی جماعت میں شرکت کے لیے کہا گیا ہے۔ صفحہ 65، شہید کے فرمان پر استدلال۔ بعض علماء شہید کے اس فرمان کے صحیح ہونے کو اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ شیخ نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سفر کے دوران ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں مٹی اور پتھر نہیں ہے اور وہ تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہو اور وہ مجنب بھی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا اسی برف سے تیمم کرے اور نماز پڑھنے میں اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ کسی ایسے علاقے کی طرف جائے جہاں پر اس کا دین اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں امام نے ایسی جگہ کہ جہاں پر وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا جانے سے منع فرمایا، پر ضروری ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان مذہب شیعہ کے مطابق غسل و وضو نہیں کر سکتا ہو نہ ٹھہرا جائے، لیکن یہ دلیل کافی نہیں کیونکہ بظاہر حدیث میں ایسی جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں انسان کو یقین ہو کہ وہاں جانے سے واجبات خدا میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے گا، جبکہ اس بات کا صرف احتمال ہے کہ اہل سنت کے علاقے میں تقیہ کرنا پڑے گا نہ کہ یقین، اور اگر تقیہ میں اہل سنت کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے تو تقیہ کے سلسلے میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان کے مطابق وہ عمل درست ہوگا۔ ہاں اگر اہل سنت کے علاقے سے ہجرت کرنے میں زیادہ مسئلہ ہے تو ہجرت کا مستحب ہونا بعید نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے علاقے میں ائمہ کی ولایت کی اظہار نہ کر سکتا ہو تو ہجرت کرنا مستحب ہوگا۔ صفحہ نمبر 67، کفار کے علاقے میں تبلیغ و ولایت۔ سمندی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں مشرکین کے علاقے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہاں رہنا پڑے گا، لیکن بعض مومنین مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں کیونکہ اگر تمہاری موت اس علاقے میں واقع ہو گئی تو تم کافروں کے ساتھ محشور ہوگے۔ امام نے فرمایا اے سماد، کیا تم ان کے علاقے میں ہم اہل بیت کی ولایت کا ذکر کر سکو گے اور لوگوں کے دین حق کی طرف رہنمائی کر سکو گے؟ سماد نے کہا جی ہاں مولا، وہاں پر مکمل آزادی ہے، وہاں کے لوگ حق بات کو سنتے اور اسے قبول کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا کسی اسلامی علاقے میں رہتے ہوئے اتنی آزادی ہوگی کہ تم حق کو ظاہر کر سکو اور لوگوں کو ہماری ولایت کی طرف دعوت دے سکو؟ سماد نے کہا نہیں مولا، بلکہ ہمیں سخت تقیہ کرنا پڑتا ہے اور کسی میں یہ جرت نہیں کہ آپ میں سے کسی کا نام لے سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پس اگر کسی ایسے غیر اسلامی علاقے
میں تمہاری موت واقع ہو جائے تو قیامت کے دن امت واحدہ میں محشور ہوگی، یعنی ایک آدمی ایک امت کے برابر ہوگا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قانتہ کہا گیا ہے، اس دن تمہارے ایمان کا نور تمہارے چہرے سے ہویدہ ہوگا۔ وسائل الشیعہ کتاب جہاد صفحہ نمبر 440۔ شرح کافی میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے سے مراد اعرابیت کو اختیار کرنا اور ہجرت کو ترک کرنا ہو۔ ہجرت کے واجب ہونے اور ہجرت کا حکم آنے کے بعد، مثلا سود کا حرام ہونا سود کے حرام ہونے کے حکم آنے کے بعد ہے۔ بعض ابتدا میں ہجرت کو ترک کرنا یا ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ اعرابی بن جانا وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ صفحہ 68۔ اعرابیت اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کے موارد۔ بحث کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے بدو اور دیہاتی کو اعرابی کہتے ہیں کیونکہ مرکز اسلام اور مسلمین کے اجتماع سے دوری کے سبب وہ دینی احکام نہیں سیکھ سکتے تھے اور نہ انہیں یاد کر سکتے تھے، نہ ہی ان پر عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن میں خداوند عالم نے ان کی مذمت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97 میں ہے کہ عرب کے گنوار دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں انہیں نہ جانے، اور خدا تو بڑا دانا اور حکیم ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں کہ کچھ گنوار دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ ان پر زمانے کی بری گردش پڑے اور خدا تو سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ واقعی ان کی یہ نیکیاں ضرور ان کے تقرب کا باعث ہیں۔ خدا بہت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ صفحہ نمبر 69۔ احکام دین میں نادانی بھی اعرابیت ہے۔ وہ دو آیات جو اعراب کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا قابل مذمت ہونا صحرا نشینی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان میں ایمان کا نہ ہونا، احکام دین کا نہ جاننا اور عمل سے بے بہرا ہونا ان کی مذمت کا سبب ہے، جیسے کہ آیت سوم میں گزر چکا ہے۔ لیکن وہ اعراب جو احکام اور ایمان اور عمل میں پورے اترے، ان کی خدا نے مدح سرائی کی ہے اور ان کے لیے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی بنا پر ہر وہ مسلمان جو احکام دینی حاصل کرنے اور شرعی مسائل کو یاد کرنے سے اجتناب کرے اور وہ دینی اجتماعات کے جہاں پر حقائق اور معرف اور دینی مسائل کو سمجھایا جاتا ہے وہاں سے دوری اختیار کرے تو دراصل وہ اعرابی ہے، اور وہی آیات جو اعراب کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں اس کے لیے بھی ہیں، اگرچہ وہ شہری ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار کتاب العقل میں کہ مسائل دینی سے آگاہ ہو جاؤ، پس تم میں سے وہ شخص جو مسائل دینی کو نہ سمجھے وہ اعرابی ہے، جیسا کہ خدائے عزوجل اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم میں سے ہر جماعت میں کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ مسائل دین کو سمجھیں اور جب وہ واپس پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید وہ لوگ ڈر جائیں خدا کی مخالفت کرنے سے۔ بس اسی بنا پر اعرابی وہ ہے جو ایمان اور وظائف دینی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا مدینۃ المرید تالیف شہید ثانی صفحہ نمبر 30۔ دین خدا سے آگاہی تمہارے لیے ضروری ہے اور اعرابی نہ بنو، کیونکہ اگر کوئی حکم الہی کو نہ سمجھے تو خداوند عالم روز قیامت اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کو پاکیزہ بنائے گا۔ صفحہ نمبر 71۔ سیکھنے کے بعد عمل نہ کرنے والا بھی اعرابی ہے۔ محدث فیض کتاب وافی میں لکھتے ہیں کہ بعید نہیں کہ شرعی آداب و سنت کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دینے والے اور اس پر عمل نہ کرنے والے پر بھی اعرابی ہونا صدق آئے۔ اس بات کی تائید میں وہ حدیث کے جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے باب الطارق لہذا الامر صفحہ نمبر 153 میں نقل کی گئی ہے پیش کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ بعض فقہا شیعہ کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا ہمارے زمانے میں وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر دے، یعنی علم دینی سے بالکل ہی علیحدہ ہو جائے، وہ اعرابی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار جلد 15 صفحہ نمبر 188، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ہجرت کی، حالانکہ اس نے حقیقت میں ہجرت
نہیں کی، چونکہ ہجرت کرنے والا صرف وہی ہے جو گناہوں کو ترک کرتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے راہ خدا میں جہاد کیا، در حقیقت وہ جہاد کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ جہاد تو حرام کاموں سے دوری اختیار کرنا ہے اور دشمن باطنی سے جنگ کرنا ہے، جبکہ بعض لوگ میدان جنگ میں خدا کی اطاعت اور رضا کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ان کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ انہیں شجاعت اور بہادری پر سراہیں۔ صفحہ 72 جہالت اور غفلت کا صحرا۔ وہ بات جو آیات و احادیث اور کلام فقہ میں گزری ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعرابی ہونے سے مراد ہے کہ انسان جہل و بے خبری کی صحرا میں معارف الالہیہ اور کمالات انسانی اور سعادت ابدی سے محروم رہ کر رہے، اس فانی دنیا کی 4 روزہ زندگی اور خواہشات جنسی کے حصول ہی کو سب کچھ سمجھے اور اسے سعادت و معرفت کے حصول کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور ہر قسم کے گناہ اور برا کام جو کہ آخرت کے عذاب کا سبب بنے ہیں اس سے پرہیز نہ کرے، ہر عمل خیر جو کہ ہمیشہ کے ثواب کا موجب ہو اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہی اعرابی ہے۔ اور ہجرت اس کے برعکس کیفیت کا نام ہے۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے متنبہ ہونے کے بعد یا دہانے کے بعد انسان ہجرت کر کے دوبارہ اعرابی بن جائے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان ایک عرصے تک نیک کاموں کو بجا لاتا رہے اور پھر اس کے بعد انہیں ترک کر دے۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کی حرمت کا حکم تب آئے گا جب اعرابی ہونا بے اعتنائی اور سستی کی وجہ پر ہو، نہ کہ غلطی یا رکاوٹوں کی وجہ سے۔ ضروری ہے کہ ہر وہ نیک کام جسے انسان ایک عرصے تک انجام دیتا رہا ہو حتی الامکان ترک نہ کرے۔ جابر جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا، بحر الانوار میں ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ نیک کام کو تو انجام دیتا رہوں تاکہ میرے نفس کو اس کی عادت پڑ جائے، اور اگر وہ عمل دن میں مجھ سے چھوٹ جائے تو رات کو اس کی قضا کروں، اگر رات کو چھوٹ جائے تو میں دن میں اس کی قضا کروں۔ یعنی خدا کے نزدیک بہترین ترین عمل وہ ہے جسے جاری رکھا جائے، پس ہر ہفتے کے اعمال جمعرات کو، اور ہر مہینے کے اعمال آخری ماہ کو، ہر سال کے اعمال نصف شعبان کو، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ بس جب بھی کسی نیک کام کو آغاز کرو تو اسے 1 سال تک جاری رکھو، کم از کم یعنی 1 سال تک بجا لاتے رہو۔ صفحہ 74 علوم دین کو ترک کرنا۔ علوم دینی حاصل کرنے کے بعد اسے جاری رکھنے کے بجائے ترک کر دینا، جیسے کہ گزر چکا ہے، بعض بزرگوں نے اسے بھی ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ اس کا حرام ہونا اس صورت میں ہے کہ علم دین اس شخص کے لیے واجب عینی ہو جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس صورت کے علاوہ انسان کے لیے ضروری کہ اسے آخری عمر تک ترک نہ کرے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی خلوص نیت اور قوت کے ارادے سے نیک کاموں میں مشغول رہو تاکہ وہ عظیم سعادتیں جو دنیا اور آخرت میں ان نیک اعمال کو انجام دینے سے حاصل ہوتی ہیں ان سے محروم نہ رہیں۔ صفحہ 75 29واں گناہ کبیرہ، معاونہ الظالمین ورکون علیہم، ظالمون کی مدد کرنا اور ان کی طرف میل کرنا۔ صفحہ نمبر 77 ظالموں کی مدد کرنا ہے۔ وہ 29واں گناہ ہے کہ جس کا کبیرہ ہونا صراحتاً بیان کیا گیا ہے، وہ ظالموں کی مدد کرنا ہے۔ چنانچہ فضل بن شاذان گناہان کبیرہ کے ضمن میں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَعُونَ الظَّالِمِينَ وَالرَّاكُونَ عَلَيْهِمْ، ظالموں کی مدد کرنا، ان کی طرف مائل ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اور روایت اعمش میں ہے کہ اسی طرح کی حدیث ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، وَتَرْكِ عَانَ المظلومین، یعنی مظلوم سے ظلم دور کرنے کے لیے اس کی مدد نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ بس ظالم کی ظلم میں مدد کرنا بطریق اولا گناہان کبیرہ میں سے ہوگا۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل شیعہ کتاب تجارت بے 45 جیم 14 صفحہ نمبر 138، ظالموں کے کاموں میں شرکت کرنا، ان کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کی مدد کرنا کفر کے برابر ہے، اور جانتے بوجھتے ان کی طرف دیکھنا گناہان کبیرہ میں سے ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، وسائل شیعہ میں ہے کہ شب معراج میں نے جہنم کے دروازوں پر یہ حکم لکھا دیکھا کہ ظالموں کی مدد کرنے والے نہ بنو، یعنی اگر تم جہنم نہیں جانا چاہتے ہو تو ظالموں کی مدد نہ کرو۔ اس کے علاوہ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 115،
اور مسلمانوں، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے اپنے پر ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے سرپرست بھی نہیں۔ تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے، رکون یعنی جس سے یہ آیت شریفہ میں منع کیا ہے، اس کا مراد میل یسیر ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بھی۔ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہونا جن لوگوں نے اپنے اوپر یا دوسروں پر ظلم کیا ہو، یعنی عزت سے ان کا ذکر کرنا، ان سے باہم میل ملاپ کرنا، ان سے مذہب کا محبت کا اظہار کرنا، ان کے تحائف کی طرف طمع رکھنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ تمام باتیں ان کی طرف مائل ہونے میں آتی ہیں۔ جب ان باتوں سے منع کیا گیا ہے تو ان سے بہت زیادہ میل ملاپ رکھنا، یعنی ظلم میں ان کی مدد کرنا، اس پر راضی رہنا، ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منہج الصادقین جیم 4 صفحہ نمبر 459، اگر کوئی شخص کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دے تو گویا ایسا ہے کہ اسے روئے زمین پر خدا کی مخالفت کو پسند کرتا ہے۔ کتاب روضات الجنات میں کتاب مدراک الاحکام کے مؤلف جناب سید محمد کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے کہ جناب سید محمد اور جناب شیخ صاحب معلم الاصول نے ایک ساتھ مل کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ شاہ عباسی صفوی ان دنوں مشہد میں ٹھہرا ہوا ہے تو انہوں نے زیارت کے ارادے کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ سید بحر العلوم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب والی شستران ان کے ساتھ بہت تواضع سے پیش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے تھوڑی سی رغبت پیدا ہو گئی، لیکن اس سے قبل میں آیت شریف کا مصداق بنوں، میں نے ضروری سمجھا کہ یہاں سے فرار اختیار کروں، چنانچہ انہوں نے دیس پھول کو چھوڑ کر عراق میں سکونت اختیار کی اور آخری عمر تک وہیں رہے۔ بعض بزرگان دین کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ظالموں سے بات چیت، خط کتابت اور ان سے معاشرت سے کس قدر پرہیز کرتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالموں کے دوست بن جائیں اور ان سے ظالموں کی مداح کرنے کا گناہ سرزد ہو جائے۔ کتاب فوائد الرضویہ صفحہ نمبر 23 میں محدث جزائری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے شاہ عباس صفوی کے حضور ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا اور سلطان کے خوف سے اس نے مشہد میں پناہ لی اور مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی سے درخواست کی کہ وہ شاہ کے نام ایک خط لکھیں کہ وہ میری اس غلطی کو معاف کر دے اور مجھے سزا نہ دے۔ ان مرحوم نے شاہ عباس کو اس طرح سے لکھا کہ مانگے ہوئے ملک کے بانی عباس، جان لو کہ اگرچہ یہ مرد شروع میں ظالم تھا لیکن اب مظلوم ہے، چنانچہ اس کی غلطی کو درگزر کرو، امید ہے خدا تمہاری کچھ غلطیوں کو معاف کرے گا۔ از طرف بندہ شاہ ولایت احمد اردبیلی۔ ان کے نام شاہ کا جواب آیا، آپ نے جن کاموں کے بارے میں مجھے حکم دیا تھا آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں اس محب کو دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ علی کا گھر کا کتا عباس۔ تاریخ بحیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ خواجہ نظام الملک وزیر ملک شاہ سلجوقی کو آخرت اور روز قیامت کے حساب کا بہت خیال رہتا تھا، وہ اسی وجہ سے ڈرتا تھا، اس کے باوجود اپنی مدت وزارت میں وہ عاجزوں کا فریاد رس، دانش مندوں کا پشتبان، دینی آداب و رسوم کا پابند تھا۔ اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اپنی اس مدت وزارت میں اپنے حسن سلوک کے بارے میں لوگوں سے ایک گواہ نامہ لکھوا لیا جائے کہ اہل اسلام کے بزرگ گواہی دیں اور دستخط کریں اور وہ گواہی نامہ کفن میں رکھا جائے، شاید اس طرح سے نجات پا جائے۔ بہت سے بزرگوں نے اس کے حسن اخلاق کے بارے میں لکھ دیا، لیکن جب وہ گواہی نامہ بغداد میں مدثر نظامیہ کے مدرس شیخ ابو اسحاق کو دیا گیا تو آپ نے لکھا، خیر الظلمات الحسن کتبہ ابو اسحاق، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ شیخ نظام الملک ظالموں میں بہت اچھا ظالم ہے۔ جب ابو اسحاق کی گواہی خواجہ نے دیکھا تو بہت رویا اور کہا کہ ابو اسحاق نے جو کچھ لکھا ہے سچ اور حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالموں کی مدد کرنا ہر صورت میں حرام اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، نیز ظالم کی اقسام اور ظالم کی مدد کرنے کی قسمیں، ان سب کے لیے حکم ہے وہ چیز کہ جس کا سمجھنا ضروری ہو۔ صفحہ نمبر 82، ظالموں کی اقسام۔ ظلم سے مراد احکام خدا سے روگردانی کرنا ہے اور وہ چیز جو عقل و شرع نے متعین کی اس کی مخالفت کرنا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ حدود الہی سے تجاوز کرنا انسان کا مشرک ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 12، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ نمبر 2، یا خدا کی آیات کو جھٹلانا، جیسے کہ قرآن مجید میں خدا کا ارشاد ہے، والکافرون هم الظالمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ بطور کلی وہ حکم شرعی کہ جس پر عقلاً و شرعاً اعتقاد رکھنا واجب ہے، اسے قبول نہ کرنا، اس پہ یقین نہ رکھنا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ مثلاً احکام الہی میں سے کسی حکم کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، حدود الہی سے روگردانی کرنا، یا یہ کہ واجب کو ترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا، یہ سب ظلم ہے۔
चुनाचा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वमन यतअद हदूदुल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, सूरह बकर आयत नंबर 429, जो कि हदूद इलाही से तजावज़ करते हैं बस वही ज़ालिमीन हैं, यानी इन तमाम मवारिद में खुद ही इंसान ने अपने पर जुल्म किया, जैसा कि फरमाने खुदा है फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही नफ्सह, सूरह फातिर आयत नंबर 29। ये खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले हैं। किसी दूसरे शख्स के बारे में हदूद इलाही से तजावज़ करना यानी किसी शख्स को जिस्मानी लिहाज से तकलीफ़ देना, मसलन मारना, कत्ल करना, कैद करना, किसी की बेइज्जती करना, मसलन गाली देना, गीबत करना, तोहमत लगाना, उसकी तौहीन करना, किसी के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करना, मसलन किसी का माल उसके मालिक की इजाज़त के बगैर ले लेना या किसी साहिब हक़ को उसका हक़ ना देना। इसी तरह गसब की दूसरी अक़साम है, जिनमें सबसे बड़ा गुनाह मकाम मनसब व वलायत पर कब्ज़ा करना है, जबकि वाज़े तौर पे अहले बैत ही उसके मुस्तहिक थे, जबकि ज़ालिम खुलफा बनी उमैया व बनी अब्बास ने गसब किया। इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल गैर आदिल मुज्तहिद का कुर्सी कदावत पर बैठना है। ऐसे ज़ालिमों की भी दो किस्में हैं। पहला ये कि जुल्म व सितम उस शख्स का पेशा हो, जैसा कि ज़ालिम और लुटेरे हुक्मरान। दूसरा ये कि जुल्म उस शख्स का पेशा ना हो, लेकिन इत्तफ़ाक़न बाज़ औक़ात उससे कोई जुल्म सादिर हुआ हो और वो किसी पर सितम ढाए। इन अहकाम को जानने के लिए इन अक़साम में से हर एक की 4 अबवाब में तोज़ीह की जाएगी। सफ़ा नंबर 83, ज़ालिम के जुल्म में मदद करना। वो ज़ालिम के जुल्म करना जिसका पेशा हो, उसके जुल्म में मदद करना बग़ैर किसी शक के गुनाहाने कबीरा में है। मसलन किसी मज़लूम को मारने के लिए उसके हाथ में ताज़ियाना देना या किसी मज़लूम को पकड़ना ताकि ज़ालिम उसे मारे, कत्ल करे या कैद करे, और किसी भी तरह ज़ालिम के जुल्म में मदद करना हराम है। शेख अंसारी अलैहिर्रहमा मकासब में फरमाते हैं कि ज़ालिमों की उनके जुल्म में मदद करना 4 दलीलों जो कि अहकाम साबित के ज़रिए हैं, साबित करने का ज़रिया है, यानी कुरान, अकल, सुन्नत और इज्मा, इससे साबित और गुनाहाने कबीरा में से है। दलील अकली ये है कि अगर कोई ज़ालिम की मदद करने वाला ना हो और उस सूरत में ज़ालिम जुल्म ना कर सके तो अकल ये हुक्म देती है कि उसकी मदद करना हराम है, और अकल ज़ालिम की मदद करने वाले को और ज़ालिम दोनों को उनके बुरे किरदार और अमाल की जवाबदेही के लिहाज से बराबर समझती है। खलासा अकल बग़ैर किसी तरदीद के ज़ालिम की उसकी जुल्म में मदद करने को हराम करार देती है। नंबर 1, इजमा। फ़िक़ही किताबों की तरफ रजू करने से मालूम होता है कि ज़ालिम की उसके जुल्म में मदद करना तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक हराम है। ये इजमाई मसला है और कुरान में फ़क़त वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू की आयत ज़ालिम की उसके जुल्म में मदद करने की हुर्मत के लिए काफ़ी है। ज़ाहिर है कि जब ज़ालिम की तरफ थोड़ा सा भी माइल होना हराम हो तो यकीनन जुल्म में उसकी मदद करना बतरीक़े ऊला हराम होगा, क्योंकि ज़ालिम की मदद करना उसकी तरफ माइल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा इरशाद खुदावंद है कि सूरह मायदा आयत नंबर 2 के और गुनाह और जुल्म में बाहम किसी की मदद ना करो, खुदा से डरो, क्योंकि खुदा तो यकीनन बड़ा सख्त अज़ाब देने वाला है। सफ़ा नंबर 85, ज़ालिम की मदद और रिवायत अहले बैत अलैहिस्सलाम। इस सिलसिले में भी बहुत सी रिवायात वारिद हुई हैं। शेख अंसारी ने किताब फराम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप सल्लम ने फरमाया कि मिन मशी मिन ज़ालिम लिईन व हुवा यालम इन्नहु ज़ालिम फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, मजमूअ वराम, जुज़ अव्वल, सफ़ा नंबर 45। अगर कोई ज़ालिम के साथ उसकी मदद करने के जाए, हालांकि वो ये जानता हो कि ये ज़ालिम है, तो यकीनन वो दीन इस्लाम से खारिज हो गया। ज़ाहिर है कि वो चीज़ जो इंसान को दायरे ईमान और इस्लाम से खारिज कर दे वो कबीरा गुनाह में से है जो कि हलाकत का बाइस बने। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसाइल जीम 14 जिल्द 14 है, सफ़ा नंबर 131 है, जब क़यामत बरपा होगी एक मुनादी ये निदा देगा कि ज़ालिम और ज़ालिमों की मदद करने वालों और ज़ालिमों के मानंद लोग कहाँ हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने ज़ालिम के लिए कलम और स्याही की दवात बनाई हो ताकि वो जुल्म का हुक्म लिख सके, बस इन तमाम लोगों को एक लोहे के ताबूत में जमा किया जाएगा और जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसाइल किताब तजारत जिल्द 14 सफ़ा नंबर 131, अगर कोई शख्स किसी ज़ालिम बादशाह के हजूर ताज़ियाना लटका दे ताकि वो इससे मजलूम को मारे, तो खुदावंद आलम इस ताज़ियाना को 70,000 गज़ लंबे सांप की सूरत में बदल देगा और इस सांप को जहन्नुम की आग में हमेशा उस पर मुसलत रखेगा। इसके अलावा आप सल्लम ने फरमाया, वसाइल जिल्द 12 सफ़ा नंबर 132, अगर कोई ज़ालिम के लड़ाई झगड़े के मामले को अपने हाथ में ले, ज़ालिम की मदद करे तो मौत के वक्त फरिश्ता अजल उसको लानत खुदा और जहन्नुम की नवीद देता है, जो कि बुरी जगह है। अगर कोई ज़ालिम के जुल्म सितम की तरफ रहनुमाई करे
تو وہ حامان فرعون کا وزیر کے ساتھ محشور ہوگا، اور اس شخص یعنی ظلم کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اور ظالم کا عذاب دوسرے دوستیوں سے زیادہ سخت ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بھائی کی بادشاہ کے سامنے چغلی کرے، یعنی اس مسلمان کا بادشاہ سے مومن کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جسے سن کے بادشاہ مومن پر غضبناک ہو، لیکن اگر بادشاہ کی طرف سے اس مومن کو کچھ بھی نہ کہا جائے اور نہ ہی کوئی اذیت دی جائے تو خداوند عالم اس چغل خور کے سب نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ لیکن اگر بادشاہ کی طرف سے اس مومن پر کوئی مصیبت نازل ہو، یعنی اذیت اور تکلیف پہنچے، تو خداوند عالم اس چغل خور کو جہنم کے اس طبقے میں رکھے گا جہاں پہ حامان ہے۔ صفحہ 87۔ ظالم کی تعریف کرنا بھی حرام ہے۔ ظالم کی اس طرح تعریف کرنا جو کہ اس کی قوت و شان و شوکت کا باعث ہو وہ زیادہ ظلم کر سکے، یا یہ کہ اس کی تعریف کرنا ظلم کو اور جری بنا دے۔ اس سلسلے میں جو دلیلیں پہلے گزر چکی ہیں اس کے علاوہ نہی عن المنکر کے لیے جو دلائل پیش کی جاتے ہیں سب اس کے گناہ کبیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔ خصوصاً شیخ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند کی تعظیم کرے، اسے مکرم ظاہر کرے اور اس کی دولت کے لالچ میں اسے اچھا سمجھے، تو خداوند عالم اس پہ غضبناک ہوگا، اسے آگ کے تابوت میں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ایسی جگہ پر رکھے گا جہاں پر قارون ہے۔ یہ کتاب تجارت الوسائل جلد 14 صفحہ نمبر 131۔ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ روایت سب کے لیے ہے، اگر جس کی تعریف کی گئی ہو وہ ظالم ہو تو بطریق اولا تعریف کرنے والا بھی اسی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسائل جلد 14 صفحہ نمبر 133 میں کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کی تعریف کرے یا لالچ میں آ کر اپنے آپ کو اس سے چھوٹا اور پست ظاہر کرے تو وہ جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ مدح الفاجر احتضال عرش وغضب الرب، سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ نمبر 177۔ جب بھی کسی فاسق کی تعریف کی جاتی تو عرش خدا لرزنے لگتا ہے اور خدا کا غضب تعریف کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔